مضمون سماجی سائنس، جماعت دہم، اسکورنگ اور پاسنگ پیکج۔ متوقع 4 مارکس کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ وار سیریز اول۔ تو چلیے اس پارٹ کا پہلا سوال ہم شروع کرتے ہیں۔ کرناٹک میں برطانوی راج کی یا سامراجیہ شاہی کی مخالفت اور میسور کے وڈیئر، اس میں سے ہمارا جو ہے کرشنا راج وڈیئر کے دور حکومت میں میسور ایک ماڈل ریاست بنی، کیسے یا ان کے خدمات کیا ہیں؟ اس کا متوقع جواب: کرشنا راج وڈیئر نے 1902 میں اقتدار سنبھالا۔ وہ اپنی رعایا کے لیے تعلیم کو فروغ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ پرائمری تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے تمام ابتدائی اسکولوں میں یعنی پرائمری اسکولوں میں فیس کو ختم کر دیا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف میسور کی بنیاد رکھی۔ طلباء کو بیرون ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظائف اسکالرشپ کا بھی فراہم کیے۔ 1905 میں ٹاٹا کے تعاون سے بنگلور میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا قیام کیا۔ آبپاشی کے فروغ پر خصوصی توجہ دی۔ بیلگولا کے قریب دریائے کاویری پر ایک بیریج یا باندھ کی تعمیر کروایا۔ نئی ریلوے لائنز بچھائی گئی تاکہ نقل کو بہتر بنایا جا سکے۔ کئی چھوٹے اور بڑے صنعتوں کی بنیاد رکھی گئی، جن میں لوہے اور سٹیل، سیمنٹ، کاغذ، صابن، چینی کی فیکٹریاں شامل ہیں۔ منڈیا ضلع میں کرشنا راج ساگر ڈیم KRS کی تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ میسور میں KR ہسپتال کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی۔ قانون سازی کے میدان میں نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے مقننہ کونسل یا لیجسلیٹو کونسل کو قائم کیا اور اسے توسیع بخشی۔ بہترین نظم و نسق کی وجہ سے میسور کو ایک ماڈل ریاست کا درجہ دیا گیا، اسی لیے گاندھی جی نے انہیں راجیہ شری کا خطاب سے نوازا۔ 4 مارکس کا، اسی لیے میں نے 15 پوائنٹس آپ کو وہاں پر لکھ دیے ہیں، تو آپ ہو سکے تو اسے 14 یا 13 بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارا اس میں سے ہے امپورٹنٹ کوشچنس۔ رانی چنما اور سنگولی رائنا کی برطانوی سامراجیہ یا حکومت کے خلاف ناقابل فراموش جدوجہد کی وضاحت کریں، یعنی دونوں کے رانی چنما اور سنگولی رائنا کا کردار آپ کو بتانا ہے یہاں پر۔ تو سب سے پہلے رانی چنما جو تھی وہ ملّ سرجا کی اہلیہ تھی، بیوی تھی۔ اپنے شوہر ملّ سرجا اور بیٹے شیولنگ رودر سرجا کی وفات کے بعد انہوں نے کتور کی حکومت سنبھال لی۔ اپنی حکمرانی کے دوران انہوں نے ایک لڑکے شیولنگ کو گود لے لیا۔ ٹھاکرے جو دھارواڑ میں برطانوی حکومت کا کلکٹر اور سیاسی ایجنٹ تھا، اس نے چنما کے خلاف ممبئی کے گورنر کو رپورٹ بھیجی۔ انہوں نے تھاکرے کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ جنگ کے دوران تھاکرے کو گولی مار دی گئی۔ جنگ میں کئی برطانوی فوج کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ تو نیکسٹ ہمارا جو رائنا کے بارے میں ہے۔ رائنا ایک بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے کتور کی آزادی کے لیے جنگ لڑی۔ وہ اپنے وطن کو آزاد کرانے کو اپنا فرض عین یا اول سمجھتے تھے۔ انہوں نے برطانوی حکمران کے خلاف جنگ لڑی اور رانی چنما کے ساتھ قید کر لیے گئے۔ انہوں نے قوم پرستی یعنی حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھایا اور فوج کی تنظیم میں لگے رہے۔ انہوں نے اہم مقامات پر خفیہ اجلاس منعقد کیے اور ان کا مقصد برطانوی خزانوں اور تعلقہ دفاتر کو لوٹنا تھا۔ اب اتنا بھی لکھیں گے تو آپ کو آرام سے ادھر دو 4 مارکس مل جائیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں۔ سرپور اور ہلگلی بیڈاز کی بغاوتوں کی مشترکہ خصوصیات کیا ہیں؟ تو یعنی آپ کو یہاں پر سرپور بغاوت اور ہلگلی بیڈاز کی بغاوت کے نوعیت کو لکھنا ہے۔ تو ہمارا متوقع جواب یوں شروع ہوتا ہے۔ آج کا سرپور جو ہے وہ کرناٹک کے یادگیر ضلع میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت سرپور کے مخالف بغاوتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ برطانوی حکمرانوں نے سرپور کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی تھی۔ 1857 میں وینکٹپا نائک کی قیادت میں برطانوی حکومت کے خلاف سرپور میں بغاوت شروع ہوئی۔ 1858 میں برطانوی فوج نے حیدرآباد کے نظام اور مراٹھاؤں کے مدد سے سرپور پر قبضہ کر لیا۔ جنگ جاری رہی اور وینکٹپا نائکا کے انجام کے بارے میں ابہام یا پیچیدہ پن پایا جاتا ہے۔
اب حلگ علی بیڑاس کے تعلق سے، یہ حلگ علی جو ہے ایک دیہات ہے، باگلکوٹ ضلع کے مدھول تعلقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ 1857 میں برطانوی حکومت نے اسلحہ اور ہتھیار کے استعمال پر پابندی لگا دی، اس میں اسپیشلی آتشی اسلحہ۔ بیڑاس برادری جو ہے، جو روایتی طور پر شکاری تھے، وہ ہمیشہ اپنے پاس آتشی اسلحہ یا بندوقیں رکھتے تھے۔ جب برطانوی حکومت نے ان سے اسلحہ ہتھیار قبضے میں دینے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ پانچواں، منٹورو، بودانی، الگونڈی اور دیگر قریبی گاؤں کے بیڑاس بھی اس بغاوت میں شامل ہو گئے۔ برطانوی فوج نے بغاوت کو کچلنے کے لیے حلگ علی گاؤں داخل ہو کر کارروائی کی اور اسے جلا کر خاک کر دیا۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی تاریخ میں 18ویں صدی کو سیاسی مسائل کی صدی کیوں سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا متوقع جواب 1770 میں مغل شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کی وفات کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس کی وفات نے مغل سلطنت کو کمزور کر دیا۔ نتیجتاً مغلوں نے جو جنوبی ہندوستان پر اپنا سیاسی قبضہ جو ہے کھو دیا۔ کرناٹک کے علاقے میں شدید سیاسی کشمکش دیکھنے کو آئی۔ اسی صورتحال میں برطانوی حکمرانوں نے ہندوستان پر اپنی سیاسی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ہندوستان میں کئی سیاسی تبدیلیاں آئیں۔ مقامی حکمرانوں نے مختلف طریقوں سے برطانوی حکومت کے مخالفت کی۔ ان تمام واقعات نے میسور کی سیاست کو بھی متاثر کیا۔ حیدر علی جلد ہی اسلحہ سازی اور جنگی حکمت عملی میں ماہر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے، امپورٹنٹ ہے، چکہ دیوا راجہ وڈیر کی کامیابیاں یا شراکتیں یا عطیات کیا ہیں؟ تو متوقع جواب، وہ ایک قابل فوجی اور منتظم تھے۔ انہوں نے مدورائی، اکیری، بیجاپور میں شیواجی کے چڑھائی حملے کو دفاع کیا، روکا۔ انہوں نے ماگڑی، مدوگیری، پرٹگیری اور دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ انہوں نے مغل فوجی جنرل سے بنگلورو کو خریدا۔ انہوں نے انتظامی معاملات میں مدد کے لیے وزارات کی کونسل 18 کچہری کا قیام کیا۔ ان کے دور میں ڈاک نظام بھی متعارف کروایا گیا۔ تروملاریا، سانچی ہونما جیسے کئی شاعروں کی سرپرستی کی، اسی لیے انہیں کبھی چکرورتی، اپرتھم ویر، تھینکارراج، نواکوٹی نارائنا جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ نیکسٹ ہمارا ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں سے ایک ہی سوال آیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس 4 مارکس کے لیے۔ ہندوستان میں 1857 میں انگریزوں کے خلاف فتح نہیں ہوئی تھی، کیوں؟ یا ان وجوہات کی فہرست بنائیں جو بغاوت کی ناکامی کا باعث بنے۔ تو آپ کو ناکامی کے اسباب بتانے ہیں یہاں پر۔ تو متوقع جواب، یہ تحریک پورے ملک میں نہیں پھیلی تھی، یہ منصوبہ بند بغاوت بھی نہیں تھی۔ برطانوی افواج کے درمیان اتحاد تھا، جبکہ ہندوستانیوں میں اتحاد کا فقدان پایا جاتا ہے۔ بغاوت میں ہندوستانی فوجی دستوں کی سمت اور قیادت میں فقدان تھا، اور اپوزٹ سائڈ میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ ہندوستانی فوجی حکمت عملی کی کمی کا شکار ہے۔ ہندوستانی سپاہیوں کو انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں نظم و ضبط کی مہارت کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی پسندوں کے پاس ایک خاص مقصد کی کمی تھی، اور بہت سے صوبائی یا دیسی بادشاہوں نے، راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداریوں کو آگے بڑھایا اور ان کی حمایت کی۔ لوگوں کا سپاہیوں کی آتش زدگی اور لوٹ مار کی وجہ سے اعتماد کھو بیٹھے، اور ان کے پاس جدید اسلحہ نہیں تھے، جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں۔ یہ بھی پوائنٹس آپ لکھیں تو چل جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی تحریک آزادی یا جدوجہد آزادی میں بال گنگادھر تلک تلک کے کردار پر بحث یا وضاحت کریں۔ تو امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو اس میں سے دیکھیں، تلک بنیادی طور پر انتہا پسندوں کی قیادت کر رہے تھے، اور وہ تقسیم بنگال کے مسئلے کو ڈور ٹو ڈور یعنی ہر ایک کے گھر کے دہلیز پر لے گئے۔ تقسیم بنگال کے وقت تلک نے غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ تلک نے اعلان کیا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے یقینی طور پر حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تلک ریڈیکل یعنی انتہا پسندوں کے ممتاز یا تو سر فہرست لیڈران میں سے شمار تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو منظم کرنے کے لیے گنیش، شیواجی، درگا،
کے تہوار اور پوجا کا متعارف کروایا۔ انہوں نے مراٹھی میں کیسری اور انگریزی زبان میں مراٹھا اخبار شائع کیے۔ تلک نے آزادی کے حق میں جیل میں ایک کتاب یعنی گیتا رہسیہ نامی سے لکھا۔ وہ عام لوگوں کو انگریزوں کے خلاف احتجاج کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور وہ 1916 میں اینی بیسنٹ کے ساتھ ہوم رول تحریک کے سب سے مشہور لیڈروں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تھا لکھیں گے تو آپ انشاءاللہ یو ول گیٹ 4 مارکس۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں کہ جلیان والا باغ کے قتل عام یا سانحے کی وضاحت کریں۔ ایک دم امپورٹنٹ۔ رولت ایکٹ کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے تھے پنجاب اور دیگر علاقوں میں۔ احتجاج پر پرتشدد ہو گئے آہستہ۔ فوجی حکمرانوں کا قانون کا نفاذ، تمام مظاہروں پر پابندی لگا دی گئی۔ مظاہرین نے جلیان والا باغ میں جمع ہونے کا فیصلہ کیا تھا بیساکھی کے دن۔ وہ اس پابندی سے واقف نہیں تھے اور 20,000 مظاہرین جمع ہوئے تھے۔ یہ مظاہرہ پرامن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جنرل ڈائر نے بغیر کسی انتباہ یا اطلاع وارننگ کے مظاہرین پر آتشی ہتھیاروں سے یعنی بندوقوں سے گولی باری شروع کر دی۔ 379 افراد جاں بحق ہوئے اور ہزاروں شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعے کو جلیان والا باغ کا قتل عام یا سانحہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، سی ڈی بوس یا نیتا جی یا سبھاش چندر بوس کا کردار ہندوستانی قومی آزادی کی جدوجہد میں ایک فیصلہ کن قدم ہے، کیسے وضاحت کریں؟ تو امپورٹنٹ کوشچن، تو آپ کا جواب دیکھتے ہیں۔ وہ نیتا جی کے نام سے مشہور ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، انہوں نے وینا، برلن، روم وغیرہ کا دورہ کیا اور ریالیاں نکالی تاکہ ہندوستانی آزادی کی جدوجہد پر اکسایا جا سکے۔ 1934 میں انہوں نے جواہر لال نہرو کے ساتھ مل کر کانگریس سوشلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سی ڈی بوس انڈین نیشنل کانگریس کے ہری پورہ اور تریپورہ کے کنونشن کے صدر بنے، اجلاس کے صدر بنے۔ انہوں نے فارورڈ بلاک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنے حب الوطنی پر مبنی تقریریں آزاد ہند ریڈیو پر ہندوستانیوں کو نشر کیا۔ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ انڈیپینڈنس لیگ ملٹری ونگ انڈین نیشنل آرمی جسے کہا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دہلی چلو کا نعرہ یا مطلوبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تم خون دو، میں تمہیں ہندوستان کی آزادی دلواؤں گا۔ اتنا کافی ہے شاید 4 مارکس کے۔ نیکسٹ ہم کوشچن دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر نہرو کی اہم کامیابیاں، شراکتیں، عطیہ کی وضاحت کریں۔ اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ نہرو نے پرنسلی یعنی دیسی ریاستوں کے انضمام یعنی الحاق پر کام کیا۔ زبانوں یعنی لسان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل میں ان کا رول بہت اہم ہے۔ وہ غیر منسلک یا ناوابستہ تحریک کے سر فہرست لیڈرانوں میں سے، علم برداروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ مخلوط معیشت مکسڈ اکانومی کو متعارف کروایا ہندوستان میں۔ انہوں نے 5 سالہ منصوبے کے ذریعے سے ہندوستان کو ترقی دی اور بنیادی ڈھانچہ مہیا کیا۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے اور بھاری صنعتوں کو تیار کیے۔ انہوں نے خود کار توانائی میں مہارت حاصل کرنے کی بنیاد رکھی۔ وہ پنچ شیل اصولوں کو نافذ کیا۔ وہ سرد جنگ کے دور میں دونوں طاقتور بلاکوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ لکھے تو بھی آپ کافی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، بی آر امبیڈکر ہندوستان میں سماجی اور اقتصادی نابرابری کے خاتمے کی خدمات کی وضاحت کریں۔ اب متوقع جواب دیکھتے ہیں۔ بی آر امبیڈکر نے مضبوطی سے یقین رکھا تھا کہ ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ سیاسی آزادی بغیر سماجی آزادی کے بے معنی ہے۔ انہوں نے ذات پات کے نظام کے خلاف تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا اور اس ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مہاد جھیل اور کالا رام مندر کی تحریکوں کا انعقاد کیا۔ انہوں نے دبے کچلے طبقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے انگلینڈ میں ہونے والی 3 گول میز کانفرنسوں میں حصہ لیا۔ ان کانفرنسوں میں انہوں نے اچھوتوں، انٹچیبلز اور SC/STs کے علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بہشکرت ہتاکرنی سبھا کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سوتنتر کارمکر پارٹی
قائم کیا اور وہ ہندوستان کے آئین یا دستور کے مسودہ کمیٹی کے چیئرمین انانیمسلی منتخب ہوئے. وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر قانون بنے اور آپ کو آپ کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت رتن سے نوازا گیا. اگلا سوال ہے ہمارا، ہندوستان میں جدوجہد آزادی میں کسانوں، مزدوروں، قبائلوں کے مختلف بغاوتوں کی وضاحت کریں. تو یہ لمسم میں تینوں ملا کر لکھنا ہے، کسان، مزدور اور قبائلوں کی جو بغاوتیں ہیں، اس کو جو مظاہرے تحریکات ہیں اس کو لکھنا ہے. چمپارن ضلع کے کسانوں نے نیل کی کاشت اور زمین کے لگان کے خلاف احتجاج کیا. تیبھنگا، ملبار اور دیگر علاقوں کے کسانوں نے برطانوی حکومت اور زمینداروں کے خلاف بغاوت کر دی. تلنگانہ کے کسانوں نے زمینداروں، ریڈی زمینداروں اور نظام کے رضاکاروں کے فورسز کے خلاف احتجاج کیا. مہاراشٹر میں کسانوں نے زمینداروں کے خلاف کم اجرت کے خلاف مظاہرے کیے. ریل مزدوروں نے احتجاج کیا اور برطانوی افسران کے خلاف نعرے بلند کیے. مدراس میں کئی مزدور یونین قائم ہوئے. سانتالا، کول، منڈا کی بغاوتوں کے انگریزوں کے ٹیکس، زمینی لگان پالیسی اور جنگلاتی پالیسیوں کے خلاف احتجاجات شروع ہوئے. کرناٹک کے ہلگلی بیڈاز بغاوت اور انگریزوں اور زمینداروں کے خلاف ایک قابل ذکر بغاوتوں کا شمار ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آزادی کی جدوجہد میں کسانوں کی طرف سے منعقد کیے جانے والے مظاہرے یا تو تحریکات اہم ہیں، کیسے؟ متوقع جواب، کسان کانگریس اور مارکس وادی نظریات سے متاثر ہوئے تھے. کسانوں نے برطانوی کاشتکاروں اور زمینداروں کے خلاف بغاوت کر دی. 1917 میں چمپارن میں نیل کی کاشت کی مخالفت کی. زمین کے ٹیکس یا لگان کے مخالف احتجاج کیے. تیمگا، ملبار کے کسانوں نے برطانوی حکومت کے مخالفت. گاندھی جی کے اثر و رسوخ سے چمپارن اور کھیڑ تحریکات چلائی گئی. کسان سبھا کے ذریعے منظم احتجاجات کیے گئے. بنگال کے کسانوں نے زمینداروں کے خلاف بغاوت کر دی. مہاراشٹر کے کسانوں نے کم اجرت کے خلاف احتجاج کیے. تلنگانہ کے کسانوں نے زمینداروں اور رضاکار کی جو فوج تھی اس کے خلاف مخالفت کیے. تو یہ ہمارا پہلا پارٹ پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ہم بہت جلدی کر کے آپ کو اپلوڈ کریں گے. اگر ویڈیو یوزفل لگے تو سبسکرائب، لائک، نوٹیفیکیشن کا گھنٹا دبا دینے کا.